اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج ماہ ذوالحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو حج کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا سفر اور ان کا حج قبول و منظور فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی نہیں جا سکے، اللہ رب العزت آنے والے سال میں مجھے بھی اور آپ کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد ایک چھوٹا سا عمل آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس عمل کو کرتے ہی اللہ رب العزت آپ کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کی بد بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ حج بیت اللہ جو ہے حج بیت اللہ کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسمیں بھی کھائی ہیں، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اقدار اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو تھوڑی تھوڑی تقویت دینی شروع کی تو مشرکین مکہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم تو سوچتے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور پھر جیسے یہ بے صبری سے توحید کا اعلان کرتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ نارمل ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو انہوں نے تکلیف کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اور بھی زیادہ اذیت دی، یہاں تک کہ صحابہ کو انگاروں پر لٹایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو فیقہ کی ہڈیاں توڑ دیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، حضرت عمار اور آل یاسر کو تکلیف اور اذیت کی حد کر دی گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مکہ کی ریت پر گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کو تکلیف میں دیکھا، اور خاص طور پر اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، جگر کا ٹکڑا ہیں، جگر گوشہ ہیں، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی تھی، اور ان کی عمر 16 اور 17 سال کے قریب تھی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف۔ اب وہ لوگ حبشہ گئے، اتنی تکلیف کے اندر صرف چند لوگ حبشہ گئے۔ اس وقت سورۃ الفجر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اے صحابہ آپ لوگ پریشان مت ہوں، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس تاریک رات کو ختم کر دیں گے، اور طلوع فجر ہوگی، یعنی خوشیوں کا وقت دوبارہ نمودار ہوگا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی کوئی ایک پریشانی کو، کسی ایک مصیبت کو دور کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی کوئی ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے آپ کی حاجت نہیں پوری ہوئی۔ تو اللہ والو، یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔
اللہ والو، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس تاریک رات کو ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پریشان دیکھا تو فرمایا، اے صحابہ پریشان مت ہو، اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس تاریک رات کو ختم کر دیں گے اور طلوع فجر ہوگی، یعنی خوشیوں کا وقت دوبارہ نمودار ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو عروج دے گا۔ یہ جتنی بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہے، مصیبت ہوگی، ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام قدرت یہی اللہ نے رکھا ہے کہ صحابہ کو یہ ترغیب دی کہ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ 30ویں سپارے کی چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کے شروع میں ہی کہا والفجر، یعنی فجر کے وقت کی قسم، یعنی فجر کا وقت طلوع لے کر آتا ہے اور روشنی لے کر آتا ہے، اور ایک دم تاریک اور اندھیری رات ختم ہو جاتی ہے تو امید کی ایک کرن پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی اللہ تمہیں فتوحات دے گا یہ ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے۔ تو والفجر ولیال عشر، یہ سورۃ الفجر جو بھی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر یا پھر اس کی خبر سن کر مرد عورت پڑھیں گے تو اللہ رب العزت پورا سال غموں سے، پریشانیوں سے، ذلت سے، اذیت سے، غربت سے، بے برکتی سے بچا لیں گے، اور اس کا پورا سال جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے تو جس کا کوئی حل ہی نہ ہو رہا ہو، صرف ایک مرتبہ سورہ فجر پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پریشانیوں کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ تو ذوالحج کا چاند دیکھ کر اسی وقت پڑھ لیں، یا پھر مغرب کے ٹائم پڑھ لیں، یا پھر عشاء کے وقت پڑھ لیں، یا رات کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، اگلے دن پڑھ لیں۔ اللہ والو جب چاہے آپ اس کو ذوالحج کے چاند میں کیا پورے سال میں جب بھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی ایسی آپ کی حاجت ہو جو پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے سورہ فجر کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو تاثیر لازمی ملے گی، رزق و دولت اتنا سارا سال ملے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا تھا اللہ کے حکم سے آج اس کا کاروبار اتنا وسیع ہوا، اللہ رب العزت نے اتنا رزق دیا کہ آج وہ لوگ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ والو آپ پر جب بھی کوئی مصیبت آ جائے صرف ایک بار سورۃ الفجر کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، التجا کریں، اللہ رب العزت آپ کی مصیبت کو، آپ کی پریشانی کو اسی وقت ختم فرما دیں گے۔ اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جیسے ہی چاند کو دیکھا آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الفجر کو پڑھ لینا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے رزق کی دعا کرنی ہے۔ اللہ والو یہ ایسی صورت ہے کہ اس وقت اگر آپ 10 کروڑ بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ آپ کو ضرور اور ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی برکتوں والی صورت ہے، رحمتوں والی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو اس وقت نازل فرمایا تھا جب مکہ کے لوگوں نے ہجرت کی تھی، حبشہ گئے تھے، جب ان پر تکلیف کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس صورت کی بشارت دی تھی اور بتایا کہ روشنی کرن، امید کی کرن نکلنے والی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی طلوع ہونے والی ہے، صبح کا جو سورج طلوع ہوگا، والفجر ولیال عشر۔ تو اللہ والو اس صورت کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی بابرکت صورت ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام مرادوں کو، تمام خواہشوں کو یہ صورت پورا کرے گی۔ اس صورت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی حج اور عمرے پر جانا چاہتے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، اس صورت کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کریں، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آنے والے سال تک اللہ رب العزت آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔
تو اللہ والو صرف دعا کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, ہمیں اپنے رب سے مانگنا نہیں آتا. تو پہلے آپ مانگنا سیکھیں. رب کو رب کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگو گے تو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے. اللہ والو کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے جلال آیا ہوتا ہے تو جب میرا بندہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگتا ہے تو میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہو جاتی ہے اور میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. تو اللہ والو اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگیں, التجا کر کے مانگیں, اسے کہیں تو ہی میرا رب ہے, میں تیرے سوا کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ رب دیتا ہے. آپ کو مانگنا نہیں آتا, اس سے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں, سورہ فجر پڑھیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ضد کریں کہ یا اللہ تو نے ہی مجھے دینا ہے, نہیں دینا تو مجھے وہ در بتا جس در سے مجھے یہ سب کچھ ملے گا, میں اس در پہ چلا جاتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ کے ایسے کرم کرتی ہے, ایسے فضل کرتی ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کہ اس کے پاس کون سا قارون کا خزانہ نکل آیا ہے کہ اس کے پاس عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, مقام بھی ہے, دولت بھی ہے اور پیسہ بھی.